السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لاہور سے آپ کا ذوالفقار علی، کیمرہ مین مبشر یاسین کے ساتھ۔ جولائی کی ہے آج 7 تاریخ، سال ہے 2023 اور دیسی مہینے ہار کی ہے آج 23 تاریخ۔ بہت ہی اہم ایشو ہے پاکستان کے علاقائی امن کے حوالے سے اور پاکستان کے لیے فیوچر کے حوالے سے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ٹی وی پہ بھی خبر چلی ہے اور اخباروں میں بھی آئی ہے کہ پاکستان کا موقف تسلیم کر دیا گیا ہے ثالثی عدالت کے عالمی بینک کی جو متنازع منصوبے ہیں کشن گنگا اور رتلے بجلی گھر مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے، اس کے اوپر، اور انڈیا کا موقف مسترد ہو گیا ہے۔ یہ ایک اہم ایشو ہے، ٹیکنیکل ایشو ہے، لیکن میں اس ایشو کو چونکہ پچھلے 25 سال سے کور کر رہا ہوں، مختلف اخباروں میں بھی رہا ہوں، جنگ نوائے وقت میں، آج ٹی وی میں، پھر دنیا ٹی وی میں 11 سال، اب سما ٹی وی میں، تو پافی کمشنر کے ساتھ جب یہ مذاکرات پاکستان میں ہوتے تھے تو ہم اس کو ڈائریکٹلی کور کرتے رہے ہیں۔ تو میری کوالیفیکیشن اس حصے میں یہ ہے، میں ایک پیپر بھی منیلا میں ایک انٹرنیشنل فورم پہ اس پہ پڑھ کے آیا ہوں، تو میں اپنے آپ کو اس کا اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں اور میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ میں سادہ الفاظ میں اور سادہ زبان میں اور سادہ انداز میں اس ایشو کو آپ کو سمجھا سکوں۔ تو تھوڑا سا ماضی میں جاننا پڑے گا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کبھی بھی ایسے حالات میں نہیں تھے جو اس وقت ہیں۔ یہ جو پانی کا مسئلہ ہے، جو دریائی پانی کا مسئلہ ہے، پاکستان اس کو کشمیر کو شارک کیوں کہتا ہے؟ کشمیر کو شارک اس لیے کہتا ہے کہ وہاں سے یہ سارے دریا پاکستان میں آتے ہیں اور کھیتوں اور کھلیانوں میں ہریالی پیدا ہوتی ہے، پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کی ضمانت ملتی ہے، پاکستان کی اکانومی کے لیے کاٹن کا جو ہے وہ $25 ارب کا بیس ملتا ہے۔ تو پاکستان اس کو کشمیر کو اس لیے شارک کہتا ہے۔ اور اس طرف دوسری طرف جو بی جے پی کے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، انہوں نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے، اس وقت دونوں نے انڈس واٹر ٹریٹی پہ جو پوزیشن لی ہے وہ ماضی میں 62 سال میں معاہدہ سنتاس کی تاریخ میں کبھی نہیں لی گئی۔ تو میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا پہلے لیٹسٹ صورتحال بتاتا ہوں، پھر اس کی بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کا آپ کو پتہ ہے کہ چناب کے اوپر اور ستلج کے اوپر، راوی کے اوپر پاکستان کے فلڈ وارننگ سینٹر نے ایک وارننگ جاری کی ہے کہ انڈیا کی طرف سے پانی وہاں سے چھوڑا جا سکتا ہے اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں، چناب تو آپ دیکھیے مرالا سے لے کے تو جنگ تک کے جو علاقے ہیں وہ زیر آب آتے ہیں، ستلج پہ قصور سے لے کے پاک پتن تک کا علاقہ اگر ایکسٹرا آرڈنری پانی آئے تو ڈوبتا ہے، اور راوی جو ہے وہ نارووال سے لے کے اور لاہور اور پھر آگے جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ ٹوبا ٹیک سنگھ تک کے علاقوں کو متاثر کرتا ہے۔ تو بھارت نے پاکستان کو اس فلڈ کے بارے میں جو پانی چھوڑا جانا ہے وہاں سے انڈیا سے، اس کی انفارمیشن دینے سے ایک بار پھر انکار کر دیا۔ اب اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 1989 میں جب وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو تھی، ادھر شاید راجیو گاندھی تھے، تو دونوں نے دو معاہدے ہیں۔ ایک معاہدہ سنتاس ہے جو 1960 میں دستخط کیے گئے، پنڈت جواہر لال نہرو پرائم منسٹر نے کیے اور پاکستان کی طرف سے صدر ایوب نے کیے، کراچی میں دستخط ہوئے، جس کے تحت 3 دریا پاکستان کو ملے، یعنی چناب، جہلم اور سندھ، اور 3 دریا بھارت کے حصے میں گئے، بیاس، ستلج اور راوی۔ تو یہ ایک تقسیم ہے، اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ سیٹل ہو گیا، کیونکہ جیسے ہی پاکستان 1947 میں بنا تو بھارت نے اگست میں پاکستان بنا تھا، اور اگلے سال 1948 کے اپریل میں بھارت نے پاکستان کو آنے والی جو نہریں تھی فیروزپور بیراج سے اور اس سے اوپر سے، وہ بند کر دی تھی اور پاکستان کو خشک سالی کا شکار کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور اس کے جواب میں پھر اس وقت نیگوشیٹ کیا گیا، امریکہ بیچ میں آیا، ورلڈ بینک بیچ میں آیا، تو انہوں نے ان کو پاکستان کو اور انڈیا کو بٹھا کے تو معاہدہ سنتاس کرایا، جس کے تحت پانیوں کی تقسیم ہو گئی۔ یہ کبھی بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ معاہدہ سنتاس کے تحت کتنا پانی کس کو ملا تھا، کیونکہ اس وقت معاملہ کچھ اور درپیش ہے۔ تو پاکستان نے جو انفارمیشن مانگی ہے 1989 کے معاہدے کے تحت، 2019 کے بعد نریندر مودی کی حکومت نے پاکستان کو یہ پیشگی انفارمیشن دینے سے اس معاہدے کے تحت جو 1989 میں ہوا انکار کر دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم 1960 کے معاہدہ سنتاس کے تحت آپ کو یہ انفارمیشن دیں گے، اور وہ انفارمیشن کیا ہے؟ جو پہلے معاہدہ تھا اس کے تحت یہ تھا کہ اخنور کا جو پل ہے جو مرالا برائے سیالکوٹ سے تقریباً 50-54 کلومیٹر دور ہے، تو وہاں سے جب پانی آتا تھا 50,000 کیوسک ریلیز کیا جاتا تھا انڈیا سے، تو مرالا کی کیپیسٹی ہے 11,00,000-12,00,000 کیوسک کو برداشت کرنے کی، تو 50,000 کیوسک پہ انڈیا پاکستان کو ٹیلی فون کے ذریعے انفارمیشن دینا شروع کر دیتا تھا کہ 50,000 کیوسک آ رہے ہیں تو آپ اس کو سنبھال لیں۔ لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ معاہدہ سنتاس کے تحت یہ جب ایکسٹرا آرڈنری انفلو ہوگا، یعنی ایکسٹرا آرڈنری پانی کٹھور کے پل پہ پہنچے گا تو بتائیں گے، تو وہاں سے مرالا تک آنے میں صرف 4 گھنٹے لگتے ہیں۔
تو پچھلے سال بھی انہوں نے اس معاہدے کو سائن کرنے سے انکار کیا، 2019 کے بعد اب تک انکار۔ اس سال بھی جماعت مہر علی شاہ جو پاکستان کے کمشنر ہیں اس وقت انڈس واٹر کے، انہوں نے خط لکھ رکھا ہے عید سے پہلے کا، بڑی عید سے پہلے کا، ابھی تک آج کے دن تک انڈیا نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا مطلب سیدھا سیدھا پچھلے 4 سال کی طرح یہ ہے کہ وہ اس پہ دستخط نہیں کریں گے اور پاکستان کو نہیں بتائیں گے کہ کتنا پانی ان کو چھوڑ رہے ہیں، جب تک وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایکسٹرا آرڈنری ہے۔ اور ایکسٹرا آرڈنری کی کوئی ڈیفینیشن ان کے پاس نہیں ہے۔ پچھلے سال انہوں نے 1.5 لاکھ کیوسک پہ، بلکہ 1,70,000 کیوسک پہ پاکستان کو بتایا تھا جب اخنور کے پل سے چناب میں پانی چھوڑا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کو فوراً آیا اور اس کے بعد گجرانوالہ اور جنگ حافظ آباد اور وہ جو ہے نا مختلف علاقے جو اس پانی سے جو ہیں وہ متاثر ہوئے لیا تک، اور پاکستان کے کافی نقصانات ہوئے۔ اس طرح ستلج میں پانی چھوڑا، لیکن وہ تو پاکستان کے انجینئر عثمان جیسے جو وہ یہاں بیٹھے تھے انہوں نے وہ مینج کر لیا۔ تقریباً 1 لاکھ کیوسک کے قریب پانی آج سے 2 سال پہلے بھی آیا بتائے بغیر فیروز پور برائے سے نیچے، تو وہ سنبھال لیا گیا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اس کا انکار کر دیا گیا ہے، اور دوسرا پاکستان کے جو میاں شہباز شریف ہیں وہ انڈیا کو یہ آفر دے رہے ہیں کہ آپ سی پیک کا حصہ بن جائیں۔ اس سلسلے میں جو ہے اسلام آباد میں کل ایک میٹنگ بھی ہوئی جس میں جوائنٹ ورکنگ کمیشن جو ہے انڈیا اور چائنا اور پاکستان کا سی پیک پہ، تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تھرڈ پارٹی کو شامل کرنے کی آپشن دیکھی جائے۔ اس کے لیے وہ 13 جولائی کو چائنا میں اجلاس ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف نے اپنی تقریر کے دوران میں یہ جو نریندر مودی کو آفر دی ہے کہ آپ سی پیک کا حصہ بن جائیں اور اس کی ترقی کے فروٹس جو اس کے لیے انڈیا کے عوام کو چاہیے وہ ہم سے لے لیں، اس میں پارٹ بن جائے، یہ کہ اس وقت جیسچر ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے کرتارپور کوریڈور کھول کے انڈیا کو فیسیلیٹیٹ کیا، وہاں کے جو ہمارے سکھ ہیں ان کو لیے یہ بڑی مقدس جگہ ہے تو اس کو کھولا گیا۔ یہ پاکستان کے جیسچرز ہیں۔ اور دوسری طرف سے نریندر مودی نے پاکستان کو فلڈ کی انفارمیشن 4 سال سے دینے سے انکار کر رکھا ہے۔ اور اگلی بات جو خطرناک ہے جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تاریخ کا اہم موڑ ہے وہ یہ ہے کہ کشن گنگا اور رتلے کا کیس جو ہے وہ آرٹیکل 9 کے انیکسر جی کے تحت پاکستان نے عالمی بینک کو بھیجا۔ عالمی بینک اس سارے جو معاہدہ سنتاس ہے اس کا ایک گارنٹی ہے، اس کا گارنٹر ہے۔ کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو پھر وہ اس کا فیصلہ کراتا ہے۔ تو اس کے اوپر پاکستان نے کیس کر دیا۔ پہلے آپس میں بات چیت ہوتی رہی کمیشن لیول پہ، 94 سے یہ کشن گنگا والا معاملہ چل رہا تھا۔ تو 2016 میں پاکستان نے آ کے یہ کمیشن کی سطح کے جو فیلئر ڈکلیئر کر دیا کہ ہمارے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، تو عالمی بینک اس کو معاملے کو دیکھے، اور پاکستان نے عالمی بینک کے دروازہ کھٹکھٹایا، اور 19 اگست 2016 کو اس کے اوپر عالمی بینک نے سماعت شروع کی۔ پاکستان کا موقف یہ تھا کہ اس کے اوپر 2 چیزیں بن سکتی ہیں۔ دیکھیں معاہدہ سنتاس میں یہ ہے کہ اگر دونوں فریقوں کے درمیان میں کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا کریں گے کہ ایک تو اگر ٹیکنیکل ایشوز ہیں تو وہ کریں گے نیوٹرل ایکسپرٹ اپوائنٹ کرے گا ورلڈ بینک، اور اگر ٹریٹی کے معاہدہ سنتاس کے کسی قانونی پہلو کا جائزہ لینا ہے یا اس پہ اعتراضات ہیں جو اس پہ ڈسپیوٹ ہے تو اس کے لیے کورٹ آف آربیٹریشن یا ثالثی عدالت بنے گی۔ یہ دونوں کام جو ہیں وہ عالمی بینک نے کرنے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان 19 اگست کو درخواست دی کہ ثالثی کوڈ جو ہے وہ بنائی جائے، اور انڈیا نے اس کے مقابلے میں 4 اکتوبر 2016 کو چند ماہ بعد یہ درخواست دے دی کہ ثالثی عدالت کی ضرورت نہیں، اس کے اوپر نیوٹرل ایکسپرٹ اپوائنٹ کیا جائے۔ ان کا خیال یہ تھا انڈیا کا کہ یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے، نیوٹرل ایکسپرٹ کرے گا۔ اس کے بعد آپ کو میں تاریخ جو ڈیٹس ہیں وہ یاد رکھیے گا، اس کا بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے اس کا۔ اب دسمبر 2016 میں جو ہے وہ ورلڈ بینک نے دونوں کام کر دیے، یعنی چیئرمین کورٹ آف آربیٹریشن اور نیوٹرل ایکسپرٹ جو ہیں وہ پہلے انہوں نے کہا دونوں کو کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ کیا کرنا ہے، نیوٹرل ایکسپرٹ اپوائنٹ کرنا ہے یا کورٹ آف آربیٹریشن بنانی ہے۔ جب دونوں نہیں مانے تو 6 اپریل 2016 کو یہ پروسیس روک دیا ورلڈ بینک نے، یہ جو آگے چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا یار پہلے آپ اپنے طور پہ بات کر کے، تو آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس کا کچھ تو حل نکالنا ہے نا۔ تو انہوں نے حل یہ نکالا کہ انہوں نے یہ جو پروسیس روکا تھا نیوٹرل ایکسپرٹ کی اپوائنٹمنٹ کا اور کورٹ آف آربیٹریشن کی اپوائنٹمنٹ کا، وہ جاری کر دیا، اس کو ریزیوم کر دیا، اور 5 سال 3 مہینے یہ پروسیس جو ہے وہ معطل رہا۔ اب ہوا یہ کہ مائیکل لینو جو تھے وہ کورٹ آف آربیٹریشن کے چیئرمین مقرر کیے گئے، اور
प्रोफेसर सैन मार्फे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के चेयरमैन मुकर्रर किए गए और जो थे माइकल लीनू वो न्यूट्रल एक्सपर्ट मुकर्रर किए गए। ये दोनों बेवक्त वक्त आलमी बैंक ने मुकर्रर कर दिए। लेकिन अच्छा 21 दिसंबर 2022 को भारत ने आलमी बैंक को ये ख़त लिखा कि वर्ल्ड बैंक को ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है बनाने का, इस मामले पे किशन गंगा और रतले पे दोनों बिजली घरों पे बनाने का इख्तियार नहीं है। ये मुआहदा सिंतास की खिलाफ वर्जी है और उसमें ये कोर्ट का बनना आता ही नहीं है। इसके ऊपर वर्ल्ड बैंक ने वो ख़त जो इंडिया ने लिखा था वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को भेज दिया प्रोफेसर सैन को कि आप इसको देख लें। अब प्रोफेसर सैन ने वर्ल्ड बैंक के साथ काफ़ी डेलिब्रेशन करके और माजी के तमाम जुर्मों में झांक के और पाकिस्तान इंडिया के तमाम मुज़ाकरात की फाइलें खंगाल के ये देखा कि इसके ऊपर भारत का जो मौक़िफ़ है वो क्या है। भारत का मौक़िफ़ दो तीन चीज़ें थी। एक तो ये था, उसमें जो इतराज़ात थे 6 इतराज़ात थे, तो उसमें जो बड़े इतराज़ात हैं वो ये थे कि बेवक्त वक्त कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और न्यूट्रल एक्सपर्ट नहीं बन सकता। दूसरा उनका इतराज़ ये था, उन्होंने 6 जो इतराज़ात किए थे उसमें तीसरा इतराज़ ये था कि पाकिस्तान और भारत के कमिश्नरों ने एक मुश्तरका रिपोर्ट देनी थी कि ये हम नाकाम हो गए, तो ये रिपोर्ट तो दी नहीं है। तो जब तक ये रिपोर्ट नहीं दी तो हम इसके ऊपर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन नहीं बना सकते। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि इसको आप इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर हमारी जो है वो किशन गंगा के ऊपर जो हमारी गुजारिशात थी वो पिछले फ़ैसले में पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी, तो अब इसको दोबारा सुना जाए। तो 2016 के बाद से अब ये मामला आगे बढ़ रहा था। अब कल रात को, कल यानी 6 जुलाई 2023 को आलमी बैंक की उस अदालत ने बड़ी अरक्रेज़ी के बाद ये फ़ैसला किया कि भारत के तमाम एतराज़ात जो हैं वो काबिल पज़ीराई नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है। और अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो ये है कि ये केस किशन गंगा और रतले का सालसी अदालत के ज़रिए सुना जाए, तो उन्होंने उसको दुरुस्त करार दिया है। अब इससे अगला प्रोसेस ये है कि जब दिसंबर 2022 में भारत ने ये ख़त लिखा था इस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को जो है वो मुअत्तल करने का या ख़त्म करने का, तो उनका मौक़िफ़ ये था उस वक्त भारत का कि ये केस न्यूट्रल एक्सपर्ट का है, ये उसका नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के मौक़िफ़ जो था कि इसको सालसी अदालत सुन सकती है। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, उनको ये भी मौक़िफ़ था कि ये कोड ही नामुकम्मल है। जब कोड नामुकम्मल है तो समाअत कैसे हो सकती है, तो इसलिए ये कोड नहीं बन सकती। तो उन्होंने इसको, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम करते हुए जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, अब ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का भी मैं आपको एक बताता चलूँ कि ये 1899 के हेग कन्वेंशन के तहत बनी है और उसके 122 मुल्क और मुल्कों के इदारे जो हम उसके मेंबर हैं इस सालसी को तस्लीम करते हैं। ये इंटरनेशनल परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इसको कहते हैं। तो उस कोर्ट ने कहा कि जो आपने पिछला किशन गंगा का प्रोसेस है, जो केस चला है, उसके अंदर भारत ने ये तमाम शराइत पूरी की हुई हैं, तस्लीम की हुई है, तो अब कैसे मुकर्रर है। तो वो इस केस को हम समझते हैं कि प्रोलॉन्ग करना चाहता है, लटकाना चाहता है। तो लटकाने के, अब आपको एक और अहम बात यहाँ मुझे याद आ गई है कि जब 2016 में प्रोसेस रोका था तो 5 साल 3 महीने में प्रोसेस होगा। इस दौरान में किशन गंगा पावर प्लांट जो है बिजली घर वो मुकम्मल हो गया, नरेंद्र मोदी ने उसका इफ्तिताह कर दिया, वो चल रहा है, अभी उससे बिजली पैदा हो। तो पाकिस्तान उस पर मार खा गया। अब अगली बात मैं आपको इस तरह से आगे लेके चलता हूँ कि नरेंद्र मोदी को अदालत ने, ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा है कि 7 दिन के अंदर 6 जुलाई से लेकर 13 जुलाई 2023 तक अपने ये 2 जजेस नामजद कर दें जो आपके कोटे के हैं। अदरवाइज़ ये 5 जजेस जो हैं वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ पे फ़ैसला करेंगे। पाकिस्तान के मौक़िफ़ अपनी जगह पे, इंडिया ने ना जजेस नामजद किए हैं और उस कोर्ट की हेयरिंग का बाइकआउट कर रखा है। ये मोस्ट डेंजरस चीज़ है, ये बहुत खौफनाक चीज़ है। अगर इंडिया उस कोर्ट के फ़ैसले को नहीं मानता, और इस कोर्ट का हैसियत ये है कि जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल, इसकी अपील कहीं नहीं है, किसी कोर्ट में इसकी अपील नहीं है। ये बाइंडिंग है तमाम सिग्नेटरीज़ के कि इसके फ़ैसले को तस्लीम करेंगे। और अगर इंडिया तस्लीम नहीं करता तो मुआहदा सिंतास तो ख़त्म हो गया। फिर मुआहदा सिंतास की तो फिर हैसियत कोई नहीं है। इंडिया चाहे बाद में उसको कुछ भी उसका नतीजा भुगतना पड़े, तो पाकिस्तान तो फिर क्या है पाकिस्तान के पास ऑप्शन। अगर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के दरियाओं पे
اب یہ بات کبھی پھر بتاؤں گا کہ انڈس واٹر ٹریٹی میں ان کے جو دریاؤں کا پانی ہے وہ تو استعمال انڈیا کرے گا ہی. پاکستان کے 3 دریاؤں جہلم چناب اور انڈس سندھ کا پانی بھی ان کو لمیٹڈ یوزج کی اجازت ہے انڈیا کو. یہ ایوب خان صاحب نے دستخط کیے ہوئے ہیں. یہ لوگ فیک نیوز چلاتے ہیں کہ جی وہ انڈیا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. نہیں، ہاں انڈیا ڈیزائن میں گڑبڑ کرتا ہے. انڈیا نے بغلی یار بنایا، ڈیزائن میں گڑبڑ کی. کشن گنگا بنایا، ڈیزائن میں گڑبڑ کی. سرال بنایا، ڈیزائن میں گڑبڑ کی. ابھی رتلک بنا رہا ہے، اس کے اوپر بھی ڈیزائن میں گڑبڑ کر رہا ہے. ڈیزائن میں گڑبڑ کرنے کا مطلب اس کا یہ ہے، یہ مقصد یہ لگتا ہے بادی نظر میں کہ وہ پانی کو روک لے گا ان دنوں میں جب پاکستان کے لیے کروشل ٹائم ہوگا پانی کے لیے، فصلوں کے لیے. تو یہ ایک اپریہنشن جو پاکستان کی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ پاکستان اس کے اوپر لڑتا رہتا ہے. اب نریندر مودی نے اگر اس کوڈ کو نہ مانا، اپنے پروجیکٹ بنانے شروع کر دی، تو پاکستان کے پاس آپشن کیا ہوگی؟ صرف یہ آپشن ہوگی کہ پاکستان وہاں پہ بمبارڈمنٹ کر کے وہ جو سٹرکچر پاکستان کا پانی روکنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں ان کو وہ گرا دے. اور جب پاکستان وہاں پہ اٹیک کرے گا تو انڈیا پھر ریٹیلیٹ کرے گا. اور پاکستان پانی زندگی ہے، جان ہے. فصلیں ختم ہو جائیں گی، پاکستان میں زندگی ختم ہو جائے گی، تو پاکستان کے پاس ایٹمی ملک ہیں دونوں. نریندر مودی صاحب عقل سے کام لیں. پاکستان آپ کو سی پیک میں شمولیت کی دعوت دے رہا ہے، اور آپ پاکستان کا جو سب سے اہم معاہدہ جو 1965 کی جنگ کے دوران بھی ورک کرتا رہا، 71 کی جنگ کے دوران بھی ورک کرتا رہا، کبھی ختم نہیں ہوا. 62 سال میں یہ کبھی یہ سٹیج نہیں آئی کہ پاکستان کا معاہدہ سنتاس کی اپنا وجود خطرے میں پڑ جائے. اور اگلی بات یہ کہ نریندر مودی یہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ نریندر مودی اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ جو ابھی کرناٹکا کا ابھی حال میں انہوں نے الیکشن ہارا ہے مئی میں، بی جے پی کی حکومت وہاں گری ہے، کانگریس نے اس کو بری شکست دی، ہرا دیا ہے. اس سے پہلے دسمبر میں جو ہے وہ ہماچل میں 22 دسمبر کو نریندر مودی کی حکومت گر گئی، وہاں الیکشن ہار گئے. تو ان کو پتہ نہیں چل رہا میں کروں کیا. ان کے پاس دیکھیں پاکستان میں بھی انڈیا کی نفرت کا ووٹ موجود ہے، یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی مکر نہیں سکتا. اس طرح پاکستان کی نفرت کو بھارت میں کیش کر کے الیکشن لڑنا اور پاکستان کے نہیں اس ریجن کے امن کو خطرے میں ڈال دینا. پاکستان کی انڈیا کا جو معاملہ ثالثی عدالت میں ہے اس کو کہتے ہیں پیس پیلس، ہیگ میں، ہالینڈ میں، جہاں سے یہ ہیڈ کوارٹر ہے اس کورٹ آف آربیٹریشن کا پرماننٹ کا. وہاں پیس محل سے یہ آرڈر جاری ہوا ہے انڈیا کو کہ ججز نامزد کریں، اس کیس کا حصہ بنیں اور فیصلہ قبول کریں. آپ بھاگ نہیں سکتے. انڈیا کے پاس اپنی شکست کو، نریندر مودی کی جماعت کو شاید یہ لگتا ہو کہ میں پاکستان کی نفرت کیش کر کے الیکشن جیتوں. اور دوسرا وہ وہاں پہ جو ایک نیا شوشہ وہاں پہ چھوڑ رہے ہیں، پرانا ہے یونیفارم سول کوڈ کا کہ مسلمان ہے تو اس کو زندہ رہنے کا بھی حق. ایک یونیفارم سول کوڈ لا ہوگا، اس کے مطابق ان کی شادیاں ہوں گی، نکاح ہوں گے. یعنی وہاں پہ اگر انڈیا یہ کہہ دیتا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ میں کسی مذہب میں انڈیا میں یہ اجازت ہے کہ عورت طلاق لے لے، تو مسلمانوں کو بھی یہ عورت کو اجازت دینی پڑے گی کہ وہ طلاق لے سکتی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا. سکھوں کا اپنا زندگی کا ایک کوڈ ہے، ان کی اپنے مذہب کے ہیں، مذہب کا اپنے جو ہے وہ کوڈ ہے. تو اس کوڈ کو بھی وہ کہتے ختم. سکھ، مسلمان، کرسچنز تمام اس یونیفارم سول کوڈ کی شکست جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں اقلیتی سے ہی. بی جے پی کرناٹکا میں تو بی جے پی 83% ہندو تھے، تو وہاں تمہیں شکست ہو گئی ہے. تو تمہیں اس بات کی عقل نہیں آ رہی نریندر مودی صاحب کہ ہندو بھی جو ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوتا کا جو ایک ٹول تھا یا جو شوشہ تم نے چھوڑ کے ہندوستان کی تمام لبرل اور جو اتنی پرانی ڈیموکریسی کی بنیادیں ہلا دی تھی ایک مذہبی منافرت پھیلا کے، تو وہ اب نہیں چل رہی. وہ وہاں پہ کرناٹکا میں ثابت ہو چکا ہے. اب بات اگلی یونیفارم سول کوڈ کی کو یوز کر کے اور پاکستان کے بعد سندھ ٹاسک کو بلڈوز کر کے نفرت کا ووٹ لینا اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ پورے ریجن کو، خطے کو، پیس کو، امن کو تباہ کرنے کی سازش ہے. پوری دنیا کے لوگوں کو چاہیے اس کے اوپر، انڈیا کے لوگوں کو چاہیے، پاکستان کے لوگوں کو چاہیے، پاکستان کے اداروں کو بھی چاہیے. اور ایک اور بات مجھے یاد آ گئی اس کیس کے حوالے سے. دیکھیے عدالت نے یہ کہا ہے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کی تشریح کریں گی، یعنی نئی تشریح ہوگی. 62 سال میں جو تشریح نہیں ہوئی وہ اب کہتے کریں گے. تو یہ تشریح خطرناک کام ہے پاکستان کے لیے بھی، کیونکہ پاکستان کے لوگوں کو، انڈس واٹر کمشنر سید مہر علی شاہ کو اور باقی لوگوں کو، وزارت پانی و بجلی سید خورشید شاہ صاحب کو ان کی وزارت کے نیچے آتا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان کو
اور پاکستان کے جو میٹر کرتے ادارے ان کو بہت سینسٹیولی اس کو پرسو کرنا ہوگا، اس کے اوپر نظر رکھنا ہوگی کہ تشریح کا مطلب کہیں یہ نہ نکل آئے کہ پاکستان کہ دریاؤں کا پانی انڈیا جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دے، اس کو جسٹیفائی کر دیا جائے کہ کرنٹ صورتحال یہ ہے، اور پاکستان کے دریاؤں کا پانی کو ڈائیورٹ کرنے کی اس بنا پہ اجازت دے دی جائے کہ پاکستان سالانہ 100 ملین ایکڑ فٹ پانی ضائع کر کے سمندر میں پھینکتا ہے، تو کیوں نہ یہ انڈیا میں استعمال کیا جائے۔ یہ ایک لاجک وہ بڑی دیر سے بنا رہے ہیں، تو یہ ٹی ٹی کی تشریح کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری ایک اور اہم بات، پاکستان میں کشن گنگا کا جو پہلے فیصلہ آیا تھا اس میں انڈیا کو یہ منع کر دیا گیا تھا کہ وہ ڈرا ڈاؤن نہیں کر سکتا۔ ڈرا ڈاؤن یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جھیل ہوتی ہے ڈیم کی جس سے بجلی گھر لگا ہوتا ہے، بجلی گھر کے پیچھے جو جھیل ہے اس کے جو اوپر لیول ہے وہاں سے انہوں نے گیٹ لگائے نیچے، پاکستان کا موقف تھا کہ اوپر لگائے تاکہ انڈیا کے پاس لیوریج کم ہو۔ جب یہ پانی یہاں تک بھر جائے گا تو گیٹوں سے، یہ گیٹ ہیں، اگر یہ گیٹ اوپر ہے تو یہ گیٹوں سے اوپر سے پانی گزرے گا نا، اور اگر یہ گیٹ سے پانی نیچے آ جائے گا تو پانی انڈیا روک نہیں سکتا، وہ جب بھر جائے گا تو بھر جائے گا۔ تو حکم یہ ہے کہ اس فیصلے میں پچھلے والے میں کہ انڈیا پاکستان کا پانی جو ہے وہ ایک بار، کیونکہ گیٹ نیچے لگے ہوئے، ایک بار بھرنے کے بعد اس کو نیچے ڈرا ڈاؤن نہیں کر سکتا تاکہ پاکستان کا پانی روکے اور پھر اس کے بعد پھر ڈیم بھرنا شروع کرے، اور پاکستان اس 12-14 جو کروشل دن ہوتے ہیں خاص طور پہ گندم کے لیے اپریل کے، تو وہ پانی روک کے وہاں پہ چناب میں بیٹھ جائے، اور پاکستان کا یہ والا پنجاب کا علاقہ ہے جو سینٹرل پنجاب کا، یہ بہت متاثر ہوگا، گندم ساری تباہ ہو جائے گی ساؤتھ پنجاب تک۔ چناب کا پانی چگ میں جا کے ملتا ہے ساؤتھ کی نہروں کو، تونسا پانچ لنک کو اور سی جے لنک کو، تو اور آگے مظفر گڑھ کینال کو، ڈی جی خان کینال کو۔ تو یہ تشریح کا مطلب یہ نہ ہو جائے کہ ڈرا ڈاؤن کی وہ کہیں کہ ہاں ہم نے اب ریویو کیا، کیونکہ انہوں نے کہا ہم ریویو بھی کریں گے ماضی کے فیصلوں کو۔ یہ کورٹ آف آربیٹریشن نے کہا بڑی کھلی نظروں سے، بڑی کھلے کانوں سے اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں یہ 2 ماہ کے بعد سماعت شروع ہوگی، پاکستان کو بہت تیاری کرنی چاہیے۔ دونوں ملکوں میں مفاد میں یہی ہے کہ معاہدہ سنتاس پہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ پوری اس کی روح کے مطابق عمل ہو، تو یہ امن کی گارنٹی ہے۔ دونوں ایٹمی مسائل ہیں، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، وی لاگ لمبا ہے لیکن بہت امپورٹنٹ چیزیں تھی، آپ کو گوشت گزار کرنا تھی۔ آپ کا بہت شکریہ۔